ہم سینکڑوں مربع میل کے رقبے میں پھیلی وادی اجل میں محصور ہو گئے اور سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں، کدھر جائیں۔ ہمارے پاس وہی کپڑے تھے جو ہم نے پہن رکھے تھے، وہی چند رائفلیں تھیں جن میں گنتی کی چند گولیاں تھیں، قبائلی ساتھیوں کے پاس وہی بھالے تھے جو ان کے ہاتھوں میں تھے، البتہ سنتھالی اور کوہلی مزدور سامان سے کچھ مزید بھالے ضرور اٹھا لائے تھے۔ بہت دور کھڑے ہم آتشی لاوے کی تپش محسوس کر رہے تھے جو اب ہولے ہولے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ فضا میں دھواں سا بکھر گیا تھا اور مٹی کے جلنے کی بو کے ساتھ ساتھ بطن زمین سے نکلنے والی گیسوں کی عجیب سی بو بھی پھیل گئی تھی۔ خطرناک ڈائناسور بے شک ختم ہو چکا تھا، مگر ہم بھی اس وادی حیرت و اسرار میں گھر گئے اور نہیں جانتے تھے کہ اس میں ہمارے لیے اور کون سے خطرے پوشیدہ ہیں۔ جب تک ہم قدرت کے اس عظیم حصار سے باہر نکلنے کو کوئی راستہ نہ ڈھونڈ لیتے، ہمیں بہرحال یہیں رہنا تھا۔ اچانک بوڑھے لاما بنجر نے پلٹ کر شمال مشرقی جنگلوں کی طرف اشارہ کیا جو حد نظر تک پھیلے تھے۔ جنگلوں میں خطرے ہوتے ہیں اور جنگل پناہ بھی دیتے ہیں، اب ہمیں خوراک کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ پروفیسر ہرش نے بوڑھے بنجن کی تائید کرتے ہوئے کہا، جنگل کی طرف چلو، وہاں کوئی نہ کوئی خوراک ضرور مل جائے گی۔ میں نے کلارا کی رائے معلوم کی جو فی الواقع میرے لیے حفاظت کی چھتری ثابت ہوئی تھی، تو اس نے بھی جنگل کی سمت چلنے کا مشورہ دیا۔ سورج سر پر آ گیا تھا اور ہمارا سارا وقت ایک عجیب اور قیامت آفریں کشمکش میں گزرا تھا۔ تن بتقدیر ہم شمال مشرق کی جانب ہو لیے۔ شام کا اندھیرا اترنے سے پہلے ہمیں اپنے قیام کے لیے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈنا تھی۔ کوئی 1 میل چلنے کے بعد 2 شاخی درختوں کا ایک چھدرا جنگل شروع ہو گیا جو مغرب کی طرف گھنا نظر آتا تھا، مگر ہم شمال مشرقی جنگل کی طرف بڑھتے رہے۔ تھوڑی دور آگے ایک قوس نما بلندی کی طویل پٹی نظر آئی۔ اس پٹی سے اترے تو آگے ڈھلان میں پانی کی ایک چوڑی اور لمبی لکیر دیکھ کر کچھ تسلی ہوئی کہ پینے کے لیے پانی تو موجود ہے، جو انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ابھی تک یہاں زندگی کے آثار نظر نہیں آئے تھے، نہ ڈائناسور عفریت کے علاوہ کسی دوسرے جانور کی صورت دکھائی دی تھی۔ البتہ وادی میں دریا دیکھ کر خیال گزرا، شاید زندگی کسی نہ کسی روپ میں موجود ہو اور کسی اور مشکل سے بھی سامنا کرنا پڑے۔ ہمیں یہ احساس تو ضرور تھا کہ نئی مشکلوں اور نئی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی نوعیت کیا ہوگی۔ ہم بے حد افسردہ اور غمگین اور چپ چپ چلتے رہے۔ آدمی کی فطرت ہے کہ مصیبت میں اگر کچھ دوست آشنا ساتھ ہوں تو اپنا حوصلہ قائم رکھتا ہے اور اس سے نجات حاصل کرنے کی جد و جہد کرتا ہے۔ ہمارے دلوں میں اگرچہ خوف کی ایک نامعلوم سی لہر خون کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی، پھر بھی اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر خیال آتا تھا کہ قدرت یہاں سے نکلنے کا کوئی وسیلہ پیدا کر دے گی۔ آدمی کسی حالت میں ہو، سکھ میں یا دکھ میں، اسے بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے۔ جو المناک واقعات پیش آئے تھے انہیں دیکھ کر ہماری بھوک مر گئی تھی، پھر بھی دریا کنارے پہنچ کر سوچا کیوں نہ کچھ کھا لیا جائے۔ ہمارے سنتھالی اور کوہلی مزدور بھالوں کے ساتھ کھانے کا کچھ سامان بھی اٹھا لائے تھے، بلکہ ایک سنتھالی مزدور افراتفری میں خچر کی وہ چربی اٹھا لایا تھا جس میں ملا جلا دانا تھا، چنے، گندم، جو وغیرہ۔ سرنگ سے نکلتے وقت سنتھالی اور کوہلی مزدور خچروں کو دانا ڈال آئے تھے اور خیال تھا کہ شام کو ان کی خوراک پھر پہنچا دی جائے گی، مگر یہ بات کسی کے سان گمان میں بھی نہیں تھی کہ سرنگ ہی بند ہو جائے گی اور باہر کی دنیا سے ہمارا ناتا ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ بھی علم نہ تھا کہ سرنگ میں ہمارے خچروں پر کیا بیتی۔ سنتھالی اور کوہلی مزدور سامان کے ڈھیر سے بھاگتے بھاگتے کھانے کی جو اشیاء اٹھا لائے وہ تھوڑی تھیں، جبکہ ہماری تعداد زیادہ تھی۔ پھر ابو نے اپنی پارٹی کی تعداد گن کر بتائی۔ وہ خود، کلارا آنٹی، پروفیسر ہرش، سٹیلا سونیا، جم، عبدل، کوکی بھائی سونگا مونگا، 3 پانکھو، 3 کوہلی، 2 سنتھالی، ویران مندر اور گارو بستی سے پارٹی میں شامل ہونے والے تبتی لاما بنجن، ویران مندر کے 3 اور باسی، پھر نیپالی شکاری، شمشیر جنگ اور مورنگ، گارو بستی کا سردار زولائی، اس کا نائب بندو اور گارو قبیلے کے 3 اور قبائلی۔ کچھ وہ لوگ تھے جو وحشیوں کے بندی گھر سے آزاد کرائے گئے، ان میں الیگزینڈر کوپر، ہیلن کوپر، ان کے چینی ملازم چاؤ اور ینگ سی۔ مجموعی طور پر وہ کل 31 افراد تھے۔ ابو کہنے لگے، اتنے لوگوں کے لیے خوراک کے چند ڈبے ناکافی اور زیادہ سے زیادہ 2-3 دن کام آ سکتے تھے، اس لیے فیصلہ کیا کہ سب کو تھوڑی تھوڑی خوراک دی جائے تاکہ ہم اس سے زیادہ دن گزار سکیں۔ خچر کی خرجی کا کچا دانا بھی بڑی احتیاط سے سنبھال لیا گیا، وہ کسی برے وقت میں کام آ سکتا تھا۔ ہم نے اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا، دریا کا پانی پیا
اور کچھ تازہ دم ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ دریا جو شمال مغرب سے آ رہا تھا بڑا چوڑا اور کافی گہرا تھا، مگر پانی کی رفتار بڑی سست تھی۔ گمان ہوتا تھا پانی بہہ نہیں رہا، کھڑا ہے، حالانکہ وہ چیونٹی کسی چال چل رہا تھا۔ ہمیں دریا کے پار گھنے جنگلوں میں جانا اور جو ہتھیار بچ گئے ان کی حفاظت کرنا تھی۔ سبھی لوگ سوائے اسٹیلا سونیا اور ہیلن کوپر کے تیرنا جانتے تھے۔ ہمارے قبائلی ساتھی بچا کچا سامان سروں پر باندھ کر اور بھالے پشت پر لٹکا کر، جن کی ڈوریاں گردنوں میں لٹکائی گئی تھیں، دریا میں کود پڑے۔ شمشیر جنگ، مورنگ اور جم نے بھی رائفلیں سروں پر باندھ لیں۔ پروفیسر ہرش کی رائفل میں نے سنبھالی کیونکہ اسے اپنی بیوی کو لے کر دریا پار کرنا تھا۔ میں اور کلارا ان دونوں کی مدد کے لیے ساتھ تھے۔ الیگزینڈر کوپر کی رائفل عبدل نے سنبھال لی تھی، اسے بھی ہیلن کو کندھوں پر اٹھا کر اس پار جانا تھا۔ عبدل اور جم ان کی مدد کر رہے تھے۔ بوڑھا تبتی لاما بنجن بھی زیادہ نہ تیر سکتا تھا، سردار زولائی نے اسے اپنی پشت پر لاد لیا تھا۔ اس طرح ہم دریا پار کرنے لگے۔ شمشیر جنگ، مورنگ اور سونگا مونگا سب سے پہلے پار اترے، ان کے پیچھے پیچھے میں اور کلارا پروفیسر اور اسٹیلا کے ساتھ کنارے لگے۔ لیکن ابھی بہت سے ساتھی دریا کے وسط میں تھے کہ دریا کی مغربی جانب سے، جہاں نصف میل دور نرسلوں کے جھنڈ اور کچھ کبڑے درخت ساحل پر جھکے تھے، 4-5 دیو کامت مگرمچھ جو ہماری دنیا کے مگرمچھ ہوں اور گھڑیالوں سے 3-4 گنا بڑے تھے، نرسلوں اور کبڑے درختوں کی اوٹ سے نکل کر اور لمبے لمبے سرخ سرخ غارنما جبڑے کھولے جن کے اندر دانتوں کی آریاں نظر آ رہی تھیں، وسط دریا کی طرف لپکے۔ موت کی وادی میں نئے عفریتوں کو دیکھ کر ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جو دریا کے پانی کو چیرتے ہمارے ساتھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شمشیر جنگ نے فوراً اپنی رائفل سنبھالی اور شست باندھ کر سب سے اگلے عفریت کے کھلے منہ میں گولی اتار دی۔ وادی کے سناٹے میں رائفل کا لرزہ خیز دھماکہ ہوا اور عفریت مگرمچھ ایک ہی گولی کھا کر پانی میں تڑپنے لگا، جس سے دریا میں بھونچال سا آ گیا۔ پھر 1-2 لمحے میں اس کا 30-35 فٹ لمبا جسم الٹ گیا۔ پیچھے آنے والے مگرمچھ ہمارے ساتھیوں کو بھول کر اپنے ساتھی کی لاش پر پل پڑے، اور جب تک وہ اس کی ضیافت سے فارغ ہوتے ہم نے اپنے سارے ساتھیوں کو جلد جلد کنارے پر کھینچ لیا اور فوراً کنارے سے ہٹ گئے۔ یہ ایک اور ہولناک واقعہ تھا جس نے ہمیں وادی اجل کے نئے خطروں سے آگاہ کیا، اور خیال آیا کہ ہم جن جنگلوں میں پناہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں کہیں وہاں بھیانک موت کا لقمہ نہ بن جائیں۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ ہم خطروں سے دوچار تھے، اور پراسرار تگائی نے ٹھیک کہا تھا، موت کی وادی میں تم موت کے خطروں کے سوا اور کچھ نہیں دیکھو گے۔ ہمیں خطرناک دریا عبور کر آئے اور اپنے پیچھے لاوے کے نئے پہاڑ، گیسوں کی بو، جلتی دھرتی کی سڑاند اور اپنے سوختہ نصیب چھوڑ آئے تھے۔ آگے جنگل تھے، خطرے تھے، اور دن ڈھل رہا تھا۔ ہمارے پیچھے زندگی کی طرف نکلنے والے راستے بند ہو گئے اور آگے موت کے نئے خطرے تھے، مگر ان خطروں میں ایک امید پنہاں تھی کہ شاید کسی جانب سے ہم عمودی چٹانوں کا ناقابل عبور حصار پار کرنے کا راستہ تلاش کر لیں۔ شاید تقدیر ہمیں کسی ایسی سمت لے جائے جہاں ہماری نجات کا دروازہ کھلا ہو۔ اسی امید پر ہم نے ڈھلتے دن کی دھوپ میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے سامنے جنگلات کا جو سلسلہ حد نظر تک پھیلا تھا، اس میں کہیں پہاڑیاں اور ٹیلے بھی دکھائی دے رہے تھے، اور کسی خطرے کی صورت میں ہم ان پر پناہ لے سکتے تھے۔ جب تقدیر نے ہمیں سینکڑوں مربع میل رقبے پر پھیلے زندان اجل میں پھینک ہی دیا تھا، تو اس زندان سے نکلنے کی تدبیر بھی ہمیں کرنا تھی، کیونکہ محنت اور جد و جہد کے بغیر آدمی کو کچھ نہیں ملتا۔ ساپہر کو ہم جس جنگل میں داخل ہوئے وہی جنگل تھا جسے تم عبور کر کے آئے ہو۔ اس کی فضا میں شکاری ہونے کے ناطے میں نے جانوروں کی بو محسوس کی، اور ابھی شمشیر جنگ اور مورنگ سے اس نئے خطرے کا ذکر کر ہی رہا تھا کہ یکلخت جنگل کی فضا ایک لرزہ خیز چنگھاڑ سے گونج اٹھی۔ جواب میں اسی سے ملتی جلتی ایک اور دھاڑ سنائی دی، اور ہم یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئے کہ صرف 1.5-2 فرلانگ دور ایک ٹیلے کے قریب 2 کوہ پیکر ڈائناسور ایک دوسرے سے جھپٹ پڑے تھے۔ ان میں ایک 25-30 فٹ اونچا ٹائراناسورس ریکس اور دوسرا اس سے کسی قدر کم اونچا تھا، مگر بڑا پھرتیلا تھا۔ پروفیسر ہرش نے دوربین سے دیکھا تو بتایا وہ ایلوسورس ہے، جو ٹائراناسورس سے زیادہ سریع الحرکت ہے۔ دونوں جانور ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے، ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کشمکش میں ان کی چنگھاڑوں، دھاڑوں اور غراہٹوں سے جنگل گونج رہا تھا۔ آس پاس دھول اڑ رہی تھی۔ اس اثنا میں ہم نے چھوٹے بڑے کچھ اور ڈائناسور جانوروں کو بھی دھپ دھپ کی آواز میں ادھر ادھر بھاگتے رینگتے دیکھا،
اور اس انکشاف پر ہماری نبضیں ڈوبنے لگیں کہ موت کی وادی دراصل ڈائناسور جانوروں کی دنیا ہے، جسے پراسرار تگائی دیوتاؤں کی وادی بھی کہتا تھا، اور بدنصیبی نے ہمیں دوسرے ارضیاتی دور کے جانوروں کی دنیا میں دھکیل دیا ہے۔ اس دنیا میں اس مخلوط نسل کے وحشی اور گوشت خور درندے کا کنبہ بھی ہوگا جس کی آہنی کھال پر گولی اثر نہیں کرتی۔ یہ جان لینے کے بعد کہ ہم قدیم دور کے عفریت نما جانوروں اور درندوں کی دنیا میں آ گئے ہیں، ہماری جو حالت ہوئی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جنگل میں دن کی روشنی فرار ہو رہی تھی اور ڈائناسور عفریتوں کے درمیان بھی جنگ ختم نہ ہوئی تھی۔ مشرقی سمت پہاڑیاں دیکھ کر ہم ادھر بھاگے کہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈ لیں، مگر پہاڑوں کے قریب پہنچے تو پتا چلا ان میں ایک پہاڑی برونٹوسورس گھرانے کا مسکن ہے۔ برونٹوسورس ڈائناسوری نسل کا بڑا عظیم الجثہ جانور ہے، مگر بنیادی طور پر سبزی خور ہونے کے باعث زیادہ خطرناک نہیں۔ وہ گرگٹ کی مانند چھوٹی چھوٹی مگر ہاتھی کسی موٹی موٹی 4 ٹانگوں پر رینگتا ہے۔ دم کی طرح گردن بھی بڑی لمبی ہوتی ہے۔ دم سے اپنے دشمن کو مار گراتا اور اس کا پہاڑ سا جسم اس قدر وزنی ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو روندتا ہوا گزر جائے تو وہ زمین کے ساتھ یوں چپک جائے گا جیسے اس کے اوپر سے سڑک کو کوٹنے والے انجن کا بھاری رولر گزر گیا ہو۔ ہمیں دیکھ کر برونٹوسورس کا جوڑا خوفناک آواز میں چنگھاڑا اور زرافے سے بھی دگنی تگنی مگر پتلی اور لمبی لمبی گردنیں اوپر اٹھا کر گھورنے لگا کہ ہم جیسے کیڑے مکوڑے ان کی دنیا میں کہاں سے آ گئے ہیں۔ ہم دوسری پہاڑی کی طرف بھاگے اور ڈھلان عبور کر کے اس کی 100-125 فٹ اونچی چوٹی پر پہنچ گئے۔ رات اسی چوٹی پر بسر کی اور وحشی جانوروں کی خوفناک آوازیں سنتے رہے۔ ڈائناسور دنیا میں بھی جنگل کا وہی قانون رائج ہے جو ہماری دنیا میں جاری ہے، طاقتور اور کمزور کی کشمکش۔ طاقتور آگے بڑھتا ہے تو کمزور کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اگر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، کسی پناہ گاہ میں نہیں چھپے گا تو اس کا جسم طاقتور کا لقمہ بنے گا اور ہڈیاں زمین پر پڑی رہ جائیں گی۔ کمزور کی موت طاقتور کو نئی زندگی، نئی طاقت بخشتی ہے، اس لیے وہ دوسروں کی لاشوں پر کھڑا ہو کر اپنی عظمت کا لوہا منواتا ہے۔ یہی جنگل کا قانون ہے۔ جنگل میں گھاس پات چرنے والے جانور دن کو پیٹ بھرتے اور رات بھر اپنے مسکنوں میں آرام کرتے ہیں، مگر گوشت خور درندے رات کی تاریکی میں اپنے بھٹوں اور ٹھکانوں سے نکلتے اور شکار کی تلاش میں بھٹکتے ہیں۔ ہم نے دن کے فرار ہوتے اجالے میں ٹائرانوسورس ریکس اور ایلوسورس کو ایک دوسرے پر جھپٹتے یا ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ سے ٹکراتے دیکھا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جو بھیانک آوازیں ہماری سماعت سے ٹکراتی رہیں، ان سے اندازہ ہوا کہ موت کی وادی اپنے آخری کناروں تک ڈائناسوری جانوروں سے بھری پڑی ہے اور یہاں کوئی دن کوئی رات خطرے سے خالی نہیں۔ حالات انتہائی خطرناک تھے۔ خوراک ہمارے پاس بہت کم تھی۔ دنیا میں اور جنگل میں ساری بھاگ دوڑ اور کشمکش خوراک کے لیے ہوتی ہے۔ آدمی ہو یا جانور، چرندے ہو یا درندے، خوراک کے لیے ایک دوسرے کا خون کر دیتے اور ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے پیٹ بھرنا ضروری ہے۔ ہم جنگل میں اس لیے آئے تھے کہ جنگل خوراک دیتے ہیں، اور سوچا تھا کہ شاید ہمیں وادی اجل سے باہر نکلنے کا راستہ بھی دے دیں، مگر یہاں قدم قدم پر موت نے راستہ روک رکھا تھا۔ ہم نے اپنی بچی کھچی خوراک کی فی کس مقدار اور تھوڑی کر دی تاکہ اس سے چند روز گزر سکیں۔ دوسرے دن 3 آدمیوں پر مشتمل 2 پارٹیاں جنگل کا جائزہ لینے کے لیے مختلف اطراف میں نکلیں۔ میں پروفیسر ہرش کی رائفل اور گنتی کے کارتوس لے کر سونگا مونگا کے ہمراہ، جو بھالوں سے مسلح تھے، شمال کی جانب 15-16 میل کا چکر کاٹ کر لوٹا۔ شمشیر جنگ جم اور سردار زولائی کے ساتھ مغربی سمت کے جنگلوں کو دیکھایا۔ اس دنیا میں ہمیں جانوروں کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان کے درمیان رہنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ ڈائناسور جانور عظیم الجثہ ہونے کے باعث نہ دوڑ سکتے نہ تیز حرکت کر سکتے ہیں۔ وہ رینگتے یا پھر سست روی سے چلتے ہیں تاکہ اپنے پہاڑ جیسے جسموں کا توازن قائم رکھ سکیں، مگر ان کے مقابلے میں آدمی بہت چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا تیز رفتار اور سریع الحرکت ہے۔ ہماری دونوں پارٹیوں نے اسی انسانی خوبی سے فائدہ اٹھا کر خطروں بھرے جنگلوں کا جائزہ لیا، اور پتا چلا کہ ان جنگلوں میں نہ ہمارے لیے کہیں خوراک ہے، نہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ۔ 2 شاخے درختوں کے سوا کوئی پھلدار جھاڑی بھی نہیں تھی، اور ناقابل عبور عمودی چٹانوں کا سلسلہ کہیں بھی ایسا نہیں تھا جہاں سے اسے عبور کرنے کی کوشش کی جا سکتی۔
شمشیر جنگ مغرب کی طرف ایک چھوٹا سا جھرنا دیکھ آیا جو 300-400 فٹ اونچے حصار کی بلندی سے وادی میں گرتا تھا، اور اسی جھرنے کا پانی جو برسوں اور صدیوں اور شاید ہزاروں سال سے اس وادی میں گر رہا تھا، دریا کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ غالباً مشرق کی سمت کہیں اس کا اخراج بھی ہوتا ہوگا، لیکن پانی کی انتہائی سست روی ظاہر کرتی تھی کہ مشرقی حصار میں پانی کے اخراج کا ناکہ بہت چھوٹا ہوگا۔ پھر بھی یہ بات ہماری توجہ کا مرکز بن گئی کہ ادھر پانی کی کوئی گزرگاہ ضرور ہوگی جس کا کھوج لگانا چاہیے۔ کلارا نے ایک دلچسپ انکشاف کیا کہ وہ دوربین سے کئی بار مشرقی علاقے کا جائزہ لے چکی ہے۔ ادھر ایک لمبا پہاڑ شمالاً جنوباً 1.5-2 میل تک پھیلا ہے۔ اس لمبوترے پہاڑ کے مشرق میں جنگلات کا ایک گھنا سلسلہ نظر آتا ہے، مگر ان جنگلوں کے درخت کچھ مختلف لگتے ہیں۔ اس وقت اگرچہ شام ہونے والی تھی اور موت کی وادی کا منظر دھندلا ہو رہا تھا، لیکن میں نے فوراً دوربین اٹھائی اور چوٹی پر کھڑے ہو کر مشرقی علاقے پر نظر ڈالی تو شمالاً جنوباً پھیلے پہاڑ پر گھنے جنگل دکھائی دیے، جس کے درخت 2 شاخے درختوں سے واقعی کچھ اور طرح کے تھے جن پر مجھے اپنی دنیا کے درختوں کا گمان ہوا۔ پروفیسر ہرش نے بھی اس علاقے کو دیکھا اور بولے، ان جنگلوں میں پھلدار درخت مل سکتے ہیں۔ اور پھلدار درختوں کی کشش نے ہماری مایوسیوں کو امید میں بدل دیا، اور اگلے دن اس علاقے کی طرف روانگی کا فیصلہ کیا۔ دوسری رات بھی ہم نے پہاڑی پر گزاری، مگر اس رات ڈائناسور جانوروں کی مختلف آوازوں کے درمیان اور ٹائرانوسورس کی مخلوط نسل کے ایک اور درندے کی نہ صرف چنگھاڑیں اور دھاڑیں سنی، بلکہ چاند کی روشنی میں ایک ویسے ہی کوہ پیکر اور انتہائی خوفناک درندہ بھی دیکھا جیسا لاوے کے سیلاب میں دفن ہو گیا تھا۔ وہ برونٹوسورس کے مسکن کے آس پاس منڈلاتا ہوا پھر جنگل میں جا گھسا، اور یقیناً لومباروہی کے کنبے کا جانور تھا جو رات کو شکار کی تلاش میں نکلا تھا۔ یوں تو ڈائناسوری خطروں نے ہمیں پہلے ہی پریشان کر دیا تھا، لیکن ایک نئے لومبارو کو دیکھ لینے کے بعد ہمارے جسموں میں خوف کی ٹھنڈی لہر گزر گئی، کیونکہ اس نسل کے درندے کی وحشت اور صفاقی کا ہمیں تجربہ ہو چکا تھا۔ اب ہمارا ڈائناسور جنگل سے نکل جانا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوتے ہی ہم نے اپنے اپنے حصے کی خوراک کھائی جو کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتی تھی، اور پہاڑ کے مشرق میں اتر گئے۔ اس جانب چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے آس پاس کہیں کہیں 2 شاخے درخت تھے۔ ان ٹیلوں کے درمیان سے گزرتے ہم شمال مشرق کی طرف بڑھتے گئے، اور شکر ہے کہ کسی ڈائناسور سے مڈ بھیڑ نہیں ہوئی۔ 1 میل کا سفر طے کیا تھا کہ پھر راہ میں ایک ندی حائل تھی، مگر اس کا پاٹ دریا سے کم چوڑا تھا، اور وہی ندی تھی جسے تم لوگ عبور کر کے آئے ہو، اور جو جنوب سے شمال کے رخ بہتی اور بڑے دریا کی ایک شاخ ہے۔ ہم نے اس کے دونوں کناروں کا دور دور تک جائزہ لیا، اور یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ندی میں کوئی مگرمچھ نہیں تھا۔ ہماری حالت اس لٹے ہوئے کارواں کی تھی جس کی کوئی منزل نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، مگر تلاش اور جدوجہد کا جذبہ سرد نہیں ہوا تھا۔ ندی اگرچہ بہت گہری تھی، لیکن ہم اسے پار کر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے، اور اپنی قسمت پر بھروسہ کر کے جس نے ہمیں موت کی وادی میں دھکیل دیا تھا، ٹیلوں کے بیچوں بیچ اس اونچے پہاڑ کی طرف ہو لیے جو 1.5-2 میل دور شمالاً جنوباً پھیلا ہوا تھا۔ یہ مشرقی علاقہ جو وادی سے کٹا ہوا اور ایک جزیرہ سا ہے، کیونکہ اس کی چاروں اطراف پانی ہے، نہ صرف ڈائناسور جنگل بلکہ پوری وادی سے الگ تھلگ ہے۔ یہاں گھاس اور جھاڑیوں کی صورت مختلف ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور اس کے درخت اور جنگل بھی مختلف ہیں جیسا کہ تم آگے چل کر دیکھو گے۔ سونگا مونگا ہمارے آگے آگے اور سردار زولائی اپنے گارو جوانوں کے ساتھ پیچھے پیچھے بھالے تھامے چل رہے تھے کہ کہیں کوئی جانور کسی ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر اچانک ہم پر حملہ نہ کر دے، لیکن یہاں کسی ڈائناسور کی شکل نظر نہ آئی۔ 200-250 فٹ اونچے پہاڑ کی 2 چوٹیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی گھاٹی دیکھ کر جو قریباً 150 فٹ بلندی پر ہوگی، ہم نے اسی گھاٹی کا رخ کیا۔ پارٹی کے سارے افراد کو پہاڑوں کے اتار چڑھاؤ عبور کرنے کا تجربہ تھا۔ ہم لوگ بآسانی اوپر پہنچ گئے اور گھاٹی سے جزیرے کا مشاہدہ کیا جو چاروں اطراف سے آبی لکیروں اور کھاڑیوں کے باعث وادی سے کٹا ہوا اور 18-20 مربع میل کے رقبے پر مشتمل ہے۔ پہاڑ کی مشرقی ڈھلان چھتری دار کبڑے درختوں سے آباد نظر آئی۔ ڈھلان کے خاتمے پر 4-5 میل کے رقبے پر ایک کھلی وادی اور اس سے پرے 2-3 حصوں میں بٹے ہوئے جنگل دکھائی دیے، اور وہ 2 شاخے درختوں کی بجائے مختلف قسم کے درختوں کے جنگل تھے۔ ہم پہاڑ کی مشرقی ڈھلان اترتے اور چھتری دار کبڑے درختوں سے گزرتے نیچے پہنچے۔ پہاڑ کی چوٹی سے دوربین کے ذریعے یہ بھی دیکھ لیا تھا
کہ جزیرے میں ڈائناسور نہیں بلکہ چاروں طرف سناٹا طاری تھا۔ 4-5 میل کے رقبے کی کھلی وادی میں ایک جگہ 3-4 ٹیلے پاس پاس کھڑے تھے۔ ہم ان ٹیلوں کے قریب سے گزرتے جنگل میں داخل ہوئے تو ایک جانب قدادم جھاڑیاں دیکھ کر ٹھٹکے جن کی شاخیں سرخی مائل پیلے پیلے پھل سے لدی ہوئی تھیں۔ دور سے وہ بیر ہی معلوم ہوئے مگر بیروں سے ذرا بڑے تھے۔ ہم جھاڑیوں کی طرف لپکے۔ سب سے پہلے میں نے ایک بیر توڑ کر رومال سے اچھی طرح صاف کیا اور چکھا۔ ہم اس پھل کو بیر ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ بیر زیادہ میٹھا اور ذائقے میں سیب سے ملتا جلتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اس کی شیرینی سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ پھل توڑ لیں مگر صاف کیے بغیر نہ کھائیں۔ ہم لوگوں کو اونچے اونچے ناقابل عبور حصاروں کے اندر گھرے تیسرا دن تھا اور اس عرصے میں کسی کو پوری غذا نہیں ملی تھی۔ سب لوگ جھاڑیوں پر ٹوٹ پڑے اور بیر توڑ کر کھانے لگے۔ بہت سے خشک اور سوکھے بیر جھاڑیوں کے نیچے بھی پڑے تھے جن سے اندازہ ہوا کہ جزیرے میں کوئی مخلوق نہیں۔ جنگلی پھل سے پیٹ بھرنے کے بعد ہم وہیں ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے کیونکہ دوپہر ہو گئی تھی، مگر مان خیال آیا دن کے اجالے میں ان جنگلوں کو دیکھ بھال لینا اور اپنی رہائش کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ لینی چاہیے۔ چنانچہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگل میں گھستے چلے گئے۔ جوں جوں آگے بڑھے بوڑھے اور گھنے درختوں کا پھیلاؤ بھی بڑھتا گیا۔ جہاں دن میں بھی اندھیرا ہو رہا تھا اس اندھیرے میں اچانک احساس ہوا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کلارا نے ایک طرف انگلی اٹھائی اور ہم نے اس انگلی کی سیدھ میں دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کچھ فاصلے پر جھاڑیوں اور گھنی شاخوں کی اوٹ میں بیک وقت 3 قد آدم گوریلے نظر آئے جو حیرت اور وحشت کی نظروں سے ہمیں گھور رہے تھے۔ جو ہی سونگا مونگا نے اپنے بھالوں کے پھل ان کی طرف لہرائے ان کے حلق سے خوفناک غراہٹیں نکلیں۔ سونگا مونگا کو آگے بڑھتے دیکھ کر تینوں گوریلے بن مانوس تیزی سے پلٹے اور گھنے جنگل میں گھس گئے۔ ہمیں بہرحال ان جنگلوں میں بسنے والی مخلوق اور اس کی وحشت و قوت کا اندازہ لگانا تھا، کیونکہ ہم اسی جزیرے میں نہ صرف زندہ رہ سکتے بلکہ بلند حصاروں سے نکلنے کی کوئی تدبیر کر سکتے تھے۔ چنانچہ ہتھیار سنبھالے اسی جانب ہو لیے جدھر وہ قد آدم بن مانوس گئے تھے۔ گھنے درختوں اور جھاڑ جھنکاڑ سے گزرتے ہم ایک چھدرے قطعے میں پہنچے تو وہیں رک گئے۔ سامنے 60-70 گوریلوں کی ایک فوج کھڑی تھی اور اس فوج کا کمانڈر ایک سردار گوریلا بڑے جوش کی حالت میں سب سے آگے کھڑا قہر آلود نگاہوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ کلارا اس گوریلے کو دیکھتے ہی چلائی، ناصر اس گوریلے کا خاتمہ کر دو۔ میرے ہاتھ میں شارٹ گن تھی جس میں 2 کارتوس تھے۔ میں نے گوریلے کی چھاتی کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ گولی اس کے دل میں اتر گئی، وہ تڑپ کر گرا اور فوراً پچھاڑیں کھاتا ختم ہو گیا۔ تمام گوریلے دھماکہ سن کر اور اپنے سردار کو خون میں لت پت پڑا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فوراً ایک بڑا بن مانوس ہو رہا تھا خوخیاتا میری طرف لپکا مگر اسے دوسرا قدم آگے بڑھانا نصیب نہ ہوا۔ دوسری گولی اسے بھی چاٹ گئی۔ دوسرا دھماکہ سن کر اور دوسرے ساتھی کو مرتا دیکھ کر گوریلے بن مانوس خوفزدہ ہو کر بھاگے اور جھاڑیاں کو چلتے، شاخیں مڑوڑتے، چیختے غراتے خوخیاتے جنوب کے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ہم نے ان کا پیچھا نہ کیا مگر آگے بڑھ کر دیکھا تو کئی پھلدار درخت نظر آئے۔ اگرچہ اس قسم کے پھل ہماری دنیا میں نہیں ملتے لیکن کسی میں آڑو کسی مٹھاس اور ترشی تھی اور کوئی ناشپاتی جیسا میٹھا اور سخت تھا۔ کسی کا ذائقہ امرود سے ملتا جلتا مگر حجم میں اس سے بڑا تھا۔ اس جنگل میں کچھ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں بھی تھیں۔ دیکھا تو ان کی جڑیں شکرکندی جیسی موٹی، گودا سخت اور میٹھا تھا، گویا ایک قسم کی شکرکندی ہی تھی جسے ہم بھون کر خوراک کے طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ جنگل خوراک کا ایک ذخیرہ تھا اور اس کے اصل مالک بن مانوس گوریلے تھے جنہیں ہم نے مار بھگایا۔ پھر بھی وہاں قیام کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کلارا نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق جنگل کے پھل سمیٹ کر کھلی وادی کی طرف نکل جانا اور ٹیلوں کے درمیان پڑاؤ ڈالنا چاہیے۔ چنانچہ اسی مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہم پھلوں کی گٹھریاں باندھ کر کھلی وادی میں لوٹ آئے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ٹیلوں کے آس پاس بکھرے پتھر اکٹھے کر کے انہیں ایک دیوار کی صورت دے دی۔ یہ دیوار جنگل کی طرف سے کسی ممکنہ حملے کی حفاظت کے لیے تعمیر کی گئی۔ کلارا کا خیال تھا کہ بن مانوس گوریلے ضرور حملہ کریں گے مگر ہمیں اپنی حفاظت کے لیے انہیں ہلاک کرنا ہوگا، خواہ بچے کھچے سارے کارتوس ختم کرنا پڑیں۔ ندی پار کر کے ہم اپنی کپیوں میں پانی بھر لائے تھے جس سے صبح کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی۔ پیٹ بھرنے کے بعد شب بسری کے لیے ٹیلوں کے درمیان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ سردار زولائے اپنے گارو جوانوں کے ساتھ پہرے پر بیٹھا
اور اس کے ساتھ شمشیر جنگ کی ڈیوٹی لگا دی گئی، جس کے پاس کچھ راؤنڈز موجود تھے۔ کلارا کا خیال درست ثابت ہوا۔ بن مانوس گوریلے آدھی رات کے وقت جنگل سے نکل کر کھلی وادی کی پٹی پر نمودار ہوئے اور چیختے غراتے ٹیلوں کی طرف بڑھے۔ ہم ٹیلوں کے حصار میں ان کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے لگے، مگر کلارا چلائی، انہیں آگے مت آنے دو، خود آگے بڑھ کر حملہ کرو۔ شمشیر جنگ اور جم اپنی رائفلیں لے کر ٹیلوں کے حصار سے نکلے۔ باقی ساتھیوں نے بھالے سنبھال لیے اور تیزی سے بن مانسوں پر جھپٹے۔ شمشیر جنگ اور جم نے یکے بعد دیگرے فائر کر کے 5 بن مانسوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ ایک بار پھر لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے اور ہم ٹیلوں کی پناہ گاہ میں لوٹ آئے۔ بن مانوس گوریلوں نے دوسرا حملہ نہ کیا، مگر صبح اٹھ کر دیکھا تو وادی کی پٹی پر کسی بن مانوس کی لاش نہیں تھی۔ نہ جانے وہ اپنے ساتھیوں کے مردے کس وقت گھسیٹ کر لے گئے۔ دوسرے دن سردار زولائی نے، جو اکیلا ہی جنگل میں چلا گیا تھا، واپسی پر اطلاع دی کہ جو بن مانوس کل جنگل میں مارے گئے ان کے مردہ جسم بھی غائب ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ جنگلوں میں رہنے والے بن مانوس پوری طرح متحد ہیں۔ اگرچہ پہلے 2 مقابلوں میں وہ پسپا ہو چکے، لیکن کسی وقت ان کا حملہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل وہ رائفل کے دھماکوں اور ان کی نالیوں سے نکلنے والی اچانک موت سے ڈرتے تھے۔ ادھر ہمارے پاس اب گنتی کے 9-10 کارتوس باقی تھے، جنہیں ہم کسی انتہائی مشکل وقت کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ جب کارتوس ختم ہو جائیں گے ہم بن مانوس گوریلوں کو اپنے پڑاؤ کی طرف بڑھنے سے نہ روک سکیں گے، اور کیا جب وہ ہمیں جنگل میں بھی گھسنے نہ دیں۔ مشرقی علاقے میں آنے کا مقصد خوراک حاصل کرنا اور دریا کے اس ناکے کا کھوج لگانا تھا جہاں پانی اونچے حصار سے باہر نکلتا تھا۔ ہمیں خوراک مل گئی اور اب دریا کے ناکے کی فکر تھی۔ دوسرے دن تمام خطروں کو نظر انداز کر کے میں نے پروفیسر ہرش، شمشیر جنگ، الیگزینڈر کوپر، سردار زولائی، بندو اور عبدل کے ساتھ 18-20 مربع میل پر پھیلے ہوئے علاقے کا سروے کیا اور پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا۔ باقی ساتھی پڑاؤ میں رہے جن کی حفاظت کے لیے جم 6 کارتوس استعمال کر سکتا تھا۔ ہم نے کنارے کنارے پورا علاقہ چھان مارا، مگر بن مانوسوں سے مٹ بھیڑ نہ ہوئی۔ غالباً 2 پسپائیوں کے بعد وہ جنگل کے اندر کہیں اپنی پناہ گاہوں میں دبک گئے تھے۔ دریا علاقے کے جنوب میں مغرب سے مشرق کو بہتا، مگر مشرقی حصار کے قریب ایک سمندری کھاڑی کی صورت میں شمال کی طرف مڑ گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ علاقے کے مشرق اور شمال میں بڑے گہرے اور طویل و عریض نشیب تھے، جن میں دریا کا پانی بھر گیا اور دونوں سمتوں نے سمندری کھاڑیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مغرب کی جانب سے جو ندی عبور کر کے ہم اس علاقے میں داخل ہوئے تھے، دراصل کسی دور میں خندق یا کھائی ہوگی جو ایک ندی بن گئی ہے۔ یہ ندی 4-5 میل لمبی اور آگے جا کر مشرق کو مڑ جاتی اور علاقے کے شمالی نشیب کو ایک بڑی اور گہری جھیل میں تبدیل کرتی، مشرقی حصار سے جا ٹکراتی ہے۔ اس طرح یہ علاقہ وادی سے کٹ گیا اور ایک جزیرہ بن گیا ہے۔ ہم نے شمال مشرقی گوشے میں کھڑے ہو کر گہری اور جھیل نما کھاڑی کا جائزہ لیا جس کا پانی مشرقی حصار سے ٹکرا رہا تھا۔ دوربین سے ایک جگہ حصار کے قریب پانی کا گرداب سا دیکھا اور اندازہ لگایا کہ شاید وہیں کہیں ناکا ہوگا، مگر وہ جگہ 8 پون میل دور تھی اور کوئی ماہر تیراک ہی حصار تک جا سکتا تھا۔ ہماری پارٹی میں الیگزینڈر کوپر اور سردار زولائی اور بندو بہت اچھے تیراک تھے۔ تینوں پانی کی گزرگاہ کا پتہ لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے یہ مہم اگلے دن پر اٹھا رکھی۔ پڑاؤ پر واپس آئے تو کلارا کو صورتحال سے آگاہ کیا اور وہ گہری تشویش میں ڈوب گئی۔ ہمارا خیال تھا شاید مشرقی حصار میں کوئی غار یا شگاف ہو جس سے پانی باہر جاتا ہوگا، مگر کشتی کے بغیر 8 پون میل تیر کے حصار تک جانا اور واپس آنا بڑے جوکھوں کا کام تھا۔ کلارا کو یہی تشویش تھی۔ میں نے بتایا کہ جنگل میں کئی ٹونڈ مونڈ سوکھے درخت ہیں، کسی درخت کا تنا کاٹ کر پانی میں ڈالیں گے، ہمارے تینوں تیراک اس کے سہارے بآسانی حصار تک پہنچ جائیں گے اور لوٹ بھی آئیں گے۔ میری اس تجویز کو سب نے پسند کیا۔ ہمارے گارڈ ساتھیوں کے پاس چوڑے پھل کی 5 یا 6 کلہاڑیاں بھی تھیں۔ دوسرے روز ایک سوکھے درخت کا بھاری تنا کاٹ کر نئی مہم کا آغاز کیا گیا۔ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ دریا میں جو علاقہ جنوب سے گزرتا ہے، عفریت، مگرمچھ اور گھڑیال کناروں سے لگے رہتے ہیں، مگر یہ بات بڑی عجیب اور حیرت انگیز تھی کہ مشرقی حصار کے ساتھ ساتھ جہاں گہرے نشیب کی وجہ سے دریا نے ایک کھاڑی کی شکل اختیار کر لی ہے، یا جزیرے کی شمالی جانب جو گہری چوڑی اور لمبی جھیل بن گئی ہے، کوئی مگرمچھ نہیں تھا۔ پھر بھی الیگزینڈر کوپر، سردار زولائی اور بندو احتیاطاً بھالے لے کر پانی میں اتر گئے اور بھاری تنے کے سہارے حصار کی طرف بڑھے۔
پانی کا بہاؤ اگرچہ سست تھا مگر درخت کا تنا ہولے ہولے اسی طرف بہنے لگا۔ الیگزینڈر کوپر، اس کے ایک سرے پر سردار زولائی اور بندو دوسرے سرے سے چمٹے، بلکہ اسے دھکیلتے آگے بڑھتے رہے اور ٹھیک اس جگہ حصار کے ساتھ جا لگے جہاں پانی میں بھنور پڑ رہے تھے۔ الیگزینڈر کوپر نے اپنے بھالے سے پانی کی گہرائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ 8-9 فٹ لمبا بھالا اس کے بازو سمیت پانی میں اتر گیا مگر تہ تک نہ پہنچ سکا۔ سردار زولائی کے بقول پانی وہاں بہت زیادہ گہرا تھا۔ الیگزینڈر نے پانی میں غوطہ لگایا اور 3-4 منٹ کے بعد سطح پر ابھرا۔ دوسری بار اس کے ساتھ زولائی نے بھی غوطہ لگایا اور شاید ناکے کا پتہ لگا لیا۔ انہوں نے 2 غوطے اور لگائے اور آخر مایوس لوٹے۔ اتنے گہرے پانی میں ناکے کا سراغ مل جانا بیکار تھا کیونکہ اتنی گہرائی میں اترنا اور ناکے کی راہ کہیں باہر نکلنے کی کوشش کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ ہمارا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ حصار میں کوئی غار یا شگاف ہوگا جس سے پانی کا اخراج ہوتا ہے۔ وہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ بھاری تنے سمیت بہاؤ کے خلاف واپسی کا سفر بڑا مشکل تھا۔ تینوں ساتھی اسے دھکیلتے اور اس کے سہارے خود بھی کنارے کی طرف بڑھتے رہے مگر ابھی کوئی 1 فرلانگ دور تھے کہ اچانک گہرے پانی میں زلزلہ سا آ گیا اور اچھلتے دھاروں کے درمیان ایک خوفناک اور بڑے جسیم آبی درندے نے اپنا پہاڑ سا منہ باہر نکالا۔ دوسری جانب 60-70 فٹ کے فاصلے پر اس کی دم پانی سے بلند ہوئی جس سے اس کی ہیبت ناک جسامت کا اندازہ ہوا اور یہ پتہ بھی چل گیا کہ اس کھاڑی یا جھیل کی گہرائی 50-60 فٹ سے کم نہ تھی۔ اس انتہائی خطرناک آبی درندے کو ناگہاں ابھرتے دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ پروفیسر ہرش لرزتی اور کپکپاتی آواز میں بولے، یہ ایکتھیوسورس ہے، ایکتھیوسورس۔ ڈائناسوری دور کا ایکتھیوسورس شارک مچھلی سے زیادہ جسیم اور خطرناک جانور سمجھا گیا ہے۔ وہ پانی سے سر نکالتے ہی تنے پر جھپٹا۔ ہمارے ساتھی ایک آبی پہاڑ کو پانی سے ابھرتے اور جھپٹتے دیکھ کر بدحواس ہو گئے۔ بھاری تنا پانی ہی میں الٹ گیا۔ وہ تینوں تنا چھوڑ کر انتہائی تیزی کے ساتھ کنارے کی طرف تیرنے لگے مگر آبی بلا نے تیر کی مانند لپک کر الیگزینڈر کوپر کے جسم کو گھسیٹ لیا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایکتھیوسورس کے پیٹ میں اتر گیا۔ صرف اس کی چیخ فضا میں گونجتی رہ گئی۔ یہ ایک ایسا بھیانک اور لرزا دینے والا سانحہ تھا کہ ہمیں اپنی نبضیں ڈوبتی محسوس ہوئیں۔ سردار زولائی اور بندو چھپا چھپ کنارے کی طرف بڑھے۔ اسی اثنا میں بھاری تنا پانی کے دھارے کے ساتھ فضا میں اچھلا اور ایکتھیوسورس کے سر میں لگا جس سے شاید وہ کچھ گھبرا گیا اور حملہ آور کو تلاش کرنے کے لیے پلٹا مگر پانی اس کے اپنے ہی پہاڑ جیسے جسم کی حرکت سے اچھلا تھا جس نے بھاری تنے کو بھی اچھال دیا۔ اس تھوڑی سی گھبراہٹ اور مہلت سے زولائی اور بندو کو اس کی زد سے بچ نکلنے کا موقع مل گیا اور جو ہی وہ کنارے کے پاس آئے ہم نے فوراً انہیں باہر گھسیٹ لیا۔ آبی درندہ اپنے شکار کو بچ نکلتے دیکھ کر کنارے کی طرف جھپٹا جس کے کنارے پر ایک طوفان سا آ گیا اور پانی کی زبردست باڑھ اٹھی۔ ساتھ ہی اس نے ایک تیز دھار فوارے کی طرح ہم پر اچھال دی۔ وہ دھار اس کے جسم سے خارج ہو رہی تھی۔ ہم تیزی کے ساتھ کنارے سے ہٹ گئے۔ ایکتھیوسورس نے دور ہی سے ہمیں بھاگتے دیکھا تو جھیل میں طوفان اٹھا، گہرے پانی میں غائب ہو گیا۔ وہ ہمارے ایک ساتھی کو اپنا لقمہ بنا چکا تھا۔ ہم الیگزینڈر کوپر کے صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ سردار زولائی اور بندو اتنی پھرتی اور تیزی سے تیرتے رہے تھے کہ کئی منٹ تک دونوں کے سانس درست نہ ہو سکے۔ الیگزینڈر کوپر کی ہلاکت نے انہیں دہلا دیا تھا۔ کسی ڈوبے ہوئے جہاز کے مسافروں کی طرح ہم ناکام و نامراد اور انتہائی غمگین و افسردہ اپنے پڑاؤ کی طرف چل دیے۔ ہر کوئی اپنے ذہن میں یہی سوچ رہا تھا، ہمارے دوسرے ساتھی الیگزینڈر کوپر کی ہلاکت کا سنیں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی اور ہیلن کوپر پر کیسی قیامت بیت جائے گی جو بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ الیگزینڈر کوپر کی موت کے ساتھ اس حقیقت کا ادراک انتہائی پریشان کر دینے والا تھا کہ جزیرے کے جنوب مشرق میں اگر عفریت گھڑیال دریا کے کنارے سے لگے رہتے ہیں تو شمال مشرق کی جھیل یا سمندر نما کھاڑی میں ایکتھیوسورس ایسی آبی بلا موجود ہے۔ غالباً مگرمچھ اسی کے ڈر سے اس کھاڑی اور جھیل کا رخ نہیں کرتے تھے۔ چلتے چلتے مجھے خیال آیا کہ دریا اپنے کنارے آپ ہی کاٹتا ہے اور ہم نے بھی دریا کے ناکے کا کھوج لگانے کے لیے اپنا ایک ساتھی کھو دیا ہے۔ سردار زولائی کے حواس بحال ہوئے تو اس نے بتایا کہ دریا کا پانی مشرقی حصار کے ناکے ہی سے باہر جاتا ہے مگر اس ناکے کا منہ اتنا چھوٹا ہے کہ آدمی کا جسم اس سے نہیں گزر سکتا۔ پھر وہ کسی گہرے سوراخ کی طرح اونچے نیچے پہاڑوں کی دیوار کے اندر ہی اندر کہیں چلا جاتا ہے
اور شاید کسی دراڑ کے ذریعے باہر جاتا ہوگا۔ میں اور پروفیسر ہرش مشرقی حصار کے پاس جہاں ناکا دریافت ہوا تھا پانی کی گہرائی کا اندازہ لگا کر پہلے ہی مایوس ہو گئے تھے کہ پانی کی گزرگاہ کے راستے باہر نکلنے کی امید ڈوب گئی ہے۔ سردار زولائی نے ناکے کی تفصیل سنا کر مایوسی میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ اب یہ بات برچھی کی طرح دل میں چبھنے لگی کہ اگر ناکے کے راستے وادی سے نکلنے کا خیال نہ آیا ہوتا تو ہم ایک ساتھی سے اس طرح محروم نہ ہو جاتے۔ ہم نے اپنا ایک کنارہ آپ ہی کاٹ دیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر ہیلن کوپر کا خیال پریشان کرنے لگا۔ وہ لہاسا کی یاترا کے شوق میں اپنے 2 کم سن بچوں سے پہلے ہی بچھڑ چکی اور انہیں چین میں اپنی کسی سہیلی کی ہاں چھوڑ آئی تھی۔ اب موت کی وادی میں خاوند ایک آبی بلا کا لقمہ بن گیا تھا اور وہ ایک نئے صدمے سے 2 ہونے والی تھی۔ اسے غم بیوگی اور اداسی کے علاوہ اپنے چاروں طرف اور کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ ناگہاں محسوس ہوا کہ تقدیر راستے میں کھڑی مجھے بھی اپنی پتھریلی آنکھوں سے گھور رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈوبتے آدمی کو تقدیر بھی نہیں بچا سکتی، لیکن موت کی وادی میں جہاں ڈائناسور تھے، خونی گھڑیال اور مگرمچھ تھے، ایکتھیوسورس ایسی آبی بلا تھی اور جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرا اور میرے دوسرے ساتھیوں کا انجام کیا ہونے والا تھا؟ تقدیر کی گھورتی ہوئی آنکھوں نے مجھ سے یہی سوال کیا اور پتہ چلا کہ ہم سب ایک ہی غم کی رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ڈوبتے دلوں اور اترے چہروں کے ساتھ ہم پڑاؤ کے قریب پہنچے۔ ہمارے ساتھیوں نے دور ہی سے ہمیں آتے دیکھ لیا اور گن بھی لیا تھا کہ ہماری تعداد سے ایک ہنسا کم ہو گیا ہے، اور وہ ہنسا الیگزینڈر کوپر ہے جو ہمارے ساتھ نہیں۔ انتظار کرنے والوں میں ہیلن کوپر بھی تھی۔ ہمارے چہروں پر اس کے شوہر کی موت کسی تحریر کی مانند لکھی تھی جسے سب نے پڑھ لیا۔ پھر بھی ہیلن نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تو پروفیسر ہرش نے بتا دیا، الیگزینڈر کوپر کو ایک آبی بلا نے نگل لیا ہے، وہ بہت دور چلا گیا۔ ہیلن نے چینخ ماری اور کلارا اور سٹیلا سونیا سے لپٹ لپٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر سب کے آنسو نکل آئے۔ ہمارے صدمے اور دکھ ساجھے تھے۔ سب مل کر ہیلن کو تسلی دینے اور اس کا غم بانٹنے لگے، مگر سب اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے اور اپنا ہی غم بانٹ رہے تھے، کیونکہ وادی اجل سے نکلنے کی امید جاتی رہی تھی۔ وہ رات انتہائی دکھ اور تکلیف میں کٹی۔ عبدل، جم اور سونگا مونگا باہر پہرا دے رہے تھے اور ہم ٹیلوں کے درمیان بٹے ہوئے اپنے گھاس پھوس کے بستروں پر کروٹیں بدل رہے تھے۔ الیگزینڈر کوپر کے ساتھ چانگا، بودی اور بیسوا کے غم بھی تازہ ہو گئے، اور رات کی خاموشی میں بچھڑنے والے ساتھیوں کی یادیں پریشان کرتی رہیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد وہی تقدیر چکر کاٹ رہی تھی جو انہیں جھپٹ کر لے گئی۔ ہیلن کے ساتھ سب نے ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ وہ ہمدردی کے قابل بھی تھی کیونکہ ابھی جوان تھی اور اسے زندگی کے طویل اور کٹھن راستوں سے گزرنا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ گئی تھی کہ موت کی وادی میں رونے دھونے سے قسمت کے نوشتے تبدیل نہیں ہو جائیں گے۔ اس نے ایک بہادر عورت کی طرح اپنے شوہر کی موت کا صدمہ برداشت کیا، کیونکہ ہم سب اسی راستے کے مسافر تھے۔ الیگزینڈر کوپر والے حادثے کے تیسرے دن ہم ایک اور مصیبت سے 2 ہوئے، اور اس مصیبت کا سبب بنمانوس تھے۔ پھل اور شکرکندی نما جڑیں حاصل کرنے کے لیے جن کی ہم روٹی بنا لیتے تھے، کیونکہ ان میں پوری غذائیت تھی۔ میں نے شمشیر جنگ، مورنگ، عبدل، سردار زولائی، سونگا مونگا، 3 سنتھالیوں اور 3 گارو قبائلیوں کو ساتھ لیا اور جنگل کا رخ کیا۔ ہمارے پاس 3 رائفلیں اور 8 کارتوس تھے۔ باقی لوگوں کے ہمراہ جم کو پڑاؤ میں چھوڑ دیا، جس کی رائفل میں صرف 2 کارتوس تھے۔ البتہ کلارا کے پستول میں ابھی 4 گولیاں باقی تھیں۔ اپنے ساتھیوں کو لے کر میں جنگل میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بنمانوس جنگل کے پھلدار حصے پر پہلے ہی قبضہ کر چکے تھے اور ان کا ایک دستہ دور تک بکھرا ہمارا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ غراتے، چیختے چلاتے ہم پر جھپٹے، گویا ہمیں پھلدار جنگل سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے یہ جنگل ان کی ملکیت ہے، جو ان کی خوراک کا ذریعہ ہے، مگر ہم نے وہ ملکیت چھین لی یا اس میں شریک ہو گئے تھے، اور یہ بات انہیں پسند نہ تھی۔ دنیا میں جانور کے منہ سے خوراک چھینتا یا ایک دوسرے کا لقمہ بنتا رہا ہے۔ آدمی اور آدمی کے درمیان بھی پہلی جنگ غذا کی خاطر ہوئی تھی۔ انسانی تاریخ کے ماہروں کے نزدیک ابتدائی دور میں آدمی جب وہ جانوروں کی سی زندگی بسر کرتا تھا، خوراک کی تلاش میں اپنے گروہ کے ساتھ پہاڑوں سے میدانوں میں اترا، تو میدانوں اور جنگلوں میں آباد آدمیوں نے اس گروہ کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا، اور اس طرح ان کے درمیان خوراک اور غذا کے مسئلے پر جنگ ہوئی، جو صدیوں، قرنوں اور زمانوں کے بعد آج بھی جاری ہے۔
موت کی وادی میں جہاں قدرت ہمیں لے آئی، خوراک ہمارے لیے ضروری تھی۔ بن مانوسوں کو جھپٹتے دیکھ کر ہم نے ان پر فائر کیے اور اپنے کارتوس ختم کرنے کے بعد، جن کے نتیجے میں 3-4 بن مانوس ہلاک اور 3-4 زخمی ہو گئے تھے، بھالوں اور کلہاڑیوں سے ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ بن مانوسوں نے ہمارے کئی بھالوں کے بانس توڑ دیے اور کئی آدمیوں کو زخمی کیا۔ ٹھیک اس وقت جب جنگل میں انسانوں اور بن مانوسوں کے درمیان خوراک کے لیے جنگ ہو رہی تھی، ہم نے کھلی وادی میں یکے بعد دیگرے رائفل کے 2 دھماکے سنے اور پریشان ہو گئے۔ بن مانوسوں نے اپنی پچھلی 2 شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے 2 گروہوں میں بٹ کر کارروائی کی تھی۔ ایک گروہ ہمارے ساتھ جنگل میں الجھا، دوسرے نے پڑاؤ پر دھاوا کر دیا، جس سے ہمیں پہلی بار احساس ہوا کہ اس علاقے میں رہنے والے بن مانوس آدمیوں کی طرح سوچتے اور ہمیں اپنا دشمن سمجھ کر یہاں سے نکال دینا چاہتے تھے۔ میرے ذہن میں ڈارون کی تھیوری نے ایک نیا غرفہ کھول دیا کہ آدمی بندر کی ترقی یافتہ صورت ہے، مگر اس وقت کسی تھیوری پر سوچنے کی بجائے ہمیں اپنے پڑاؤ کا خیال پریشان کر رہا تھا۔ جم کے پاس صرف 2 کارتوس تھے جنہیں وہ استعمال کر چکا تھا، اور اب ہم وقفے وقفے سے پستول کی گولیاں چلنے کی آوازیں سن رہے تھے۔ اس لیے بن مانوسوں کو بھالوں اور کلہاڑیوں سے زخمی کرتے پیچھے ہٹے اور جنگل سے نکل آئے۔ انہوں نے ہمارا پیچھا نہ کیا اور وہیں غراتے رہے۔ وادی میں پہنچے تو یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئے کہ بن مانوسوں کا دوسرا گروہ ٹیلوں کے قریب پہنچ چکا اور پڑاؤ میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے ساتھی بھالوں سے انہیں پیچھے دھکیل رہے تھے اور بن مانوس ان پر پتھر پھینک رہے تھے، بلکہ پتھر لگنے سے ویران مندر کا ایک باسی اور ایک پانکو بری طرح زخمی ہو کر گر پڑے تھے۔ ہم نے کچھ اور بھی دیکھا، اور یہ دیکھا کہ 3-4 بن مانوسوں کی ٹولی ایک ٹیلے کے عقب میں پہنچ گئی جہاں ہیلن اور اسٹیلا سونیا کھڑی تھیں۔ اچانک ایک بن مانوس نے لپک کر ہیلن کو دبوچ لیا اور لے بھاگا۔ اسٹیلا اس کی چیخ سن کر پیچھے ہٹی اور مدد کے لیے چلائی۔ فوراً جم سمیت 3 ساتھی بھالے لے کر ادھر جھپٹے اور بن مانوسوں کے پیچھے بھاگے جو ہیلن کو اغوا کر کے لیے جا رہے تھے۔ جم نے ہر خطرے کو بالائے طاق رکھ کر اس ٹولی کا تعاقب کیا۔ ہیلن کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ ابھی وہ تھوڑی دور گئے تھے کہ جم نے انہیں جا لیا اور بھالے کا پھل اس بن مانوس کی پشت میں اتار دیا جو ہیلن کو دبوچے لیے جا رہا تھا۔ وہ زخمی ہو کر گرا، ہیلن بھی اس کی گرفت سے نکل کر گری۔ اس اثنا میں جم نے بڑی پھرتی سے بھالا زخمی بن مانوس کی شاہ رگ میں گاڑ دیا اور ہیلن کو سنبھالا۔ دوسرے بن مانوس اس پر جھپٹے، مگر اتنی دیر میں ہمارے ساتھی جم کی مدد کو پہنچ گئے اور وہ ہیلن کو لے کر پڑاؤ کی طرف پلٹا۔ اس طرح جم نے بڑی بہادری سے ہیلن کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی۔ پڑاؤ پر دھاوا کرنے والے بن مانس اب 2 جانب سے گھر گئے، کیونکہ پیچھے سے ہم نے انہیں کلہاڑیوں اور بھالوں کی نوک پر رکھ لیا۔ وہ کئی لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور جنگل میں جا گھسے۔ یہ بن مانوسوں سے ہمارا تیسرا تصادم تھا، جس میں ہمارے کچھ ساتھی بھی زخمی ہوئے۔ پڑاؤ میں داخل ہوئے تو وہاں ہر طرف ابتری پھیلی تھی۔ ہم نے فوراً زخمیوں کی مرہم پٹی کی، کیونکہ دواؤں کا بکس موجود تھا۔ ابھی ہم مرہم پٹی سے فارغ ہوئے تھے کہ 10-12 بن مانوسوں کا ایک جتھا پھر جنگل سے نکل کر ہماری جانب بڑھا۔ ہم بھالے اور کلہاڑیاں لے کر نکلے، کیونکہ اب ہمارے پاس یہی ہتھیار رہ گئے تھے، اور ٹیلوں کے آس پاس پھیل گئے۔ میدان میں 7-8 بن مانوسوں کے مردے پڑے تھے۔ جنگل سے نکلنے والا جتھا چپ چاپ میدان کی طرف بڑھا اور لاشوں کے قریب رکا۔ پھر آنے والے بن مانوس اپنے مردوں کو گھسیٹتے ہوئے پلٹے اور جنگل میں روپوش ہو گئے۔ ہم یہ منظر خاموشی سے دیکھتے رہے۔ نہ وہ ہم پر جھپٹے، نہ ہم ان پر لپکے۔ وہ صرف اپنے مردے لینے آئے تھے اور لے کر چلے گئے۔ ہم جنگل سے خوراک نہیں لا سکے تھے، کیونکہ پڑاؤ پر ہونے والے دھماکے سن کر وادی میں نکل آئے۔ بن مانوس اپنے مردے لے کر جنوبی جنگل میں چلے گئے تھے۔ اچانک مجھے ایک نیا خیال آیا اور میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ پھر جنگل میں جا گھسا۔ اب پھلدار جنگل میں کوئی زندہ یا مردہ بن مانوس نہیں تھا۔ وہ یہاں سے بھی اپنے مردے لے گئے تھے۔ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ بن مانوس اپنے مرنے والے ساتھی کا مردہ دریا میں بہا دیتے تھے، جو عفریت گھڑیالوں کی خوراک بنتا تھا۔ ہم نے درختوں سے پھل توڑ کر تھیلوں میں بھر لیے، شکرکندی نما جڑیں کھود کر گٹریاں باندھی اور کئی دنوں کی خوراک لے کر کسی مزاحمت کے بغیر پڑاؤ میں لوٹے تو یہ افسوسناک خبر سنی کہ ویران مندر کا باسی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا ہے۔ اس طرح ہمارا ایک اور ساتھی ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا تھا۔ تبتی لاما بنجن نے ہمیں افسردہ اور غمگین دیکھ کر کہا، وہ مرا نہیں، امر ہو گیا ہے، کیونکہ آدمی نہیں مرتا، صرف اس کا جسم مرتا ہے اور آدمی ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ بنجن کے بودھ فلسفے نے ہمارا صدمہ کسی قدر کم کر دیا۔ میں نے غور کیا تو مرا اور امر کے الفاظ میں بھی صرف حروف ذرا ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ شاید ان حروفوں کی طرح زندگی بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے
اور آدمی کسی دوسرے روپ میں سدا زندہ رہتا ہے۔ ہم نے اپنی ضرورت کے لیے بہت سی خشک لکڑیاں پڑاؤ میں اکٹھی کر لی تھیں۔ ہمارے قبائلی ساتھیوں نے ٹیلوں سے 2-2.5 فرلانگ دور وادی میں چتا تیار کی، جس میں ویران مندر کے باسی کی لاش بودھ رواج کے مطابق جلا دی گئی۔ جب چتا جل رہی تھی، بہت سے بنمانوس جنگل کی پٹی پر کھڑے حیرت اور تعجب کی نظروں سے چتا کو جلتے دیکھتے رہے۔ ہمارے پاس کارتوس ختم ہو گئے اور جزیرے میں بنمانوسوں کا خطرہ سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ پروفیسر ہرش نے محسوس کیا کہ وہ بنمانوس جن سے ہمارا واسطہ پڑا بنمانوسوں کی ارتقا پذیر نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جو آدمی سے قریب ہو رہی ہے اور کسی وقت ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتے ہیں۔ ہم نہ ڈائناسور جنگل میں محفوظ تھے، نہ جزیرے میں۔ ہمیں اس عظیم حصار سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا تھی، مگر جزیرے میں ہماری پہلی کوشش ناکام ہو چکی اور یہاں کسی مزید کوشش کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ تقدیر آہستہ آہستہ ہمارے دروازے بند کرتی جا رہی ہے۔ ہم سب ٹیلوں کے درمیان اکٹھے ہو کر سوچنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا اور کہاں جانا چاہیے۔ سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال ہمارا پڑاؤ یہیں رہے۔ یہاں بنمانوسوں کا خطرہ ضرور تھا، مگر ہمیں جنگل سے خوراک مل سکتی تھی، جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیز رفتار چاقو چوبند افراد پر مشتمل ایک سریع الحرکت ٹیم تیار کرنے کا بھی فیصلہ ہوا، جو سینکڑوں مربع میل کے رقبے میں پھیلی اس وادی حیرت و اسرار کا سروے کرے اور کوئی ایسا مقام ڈھونڈے جہاں سے ہم قدرت کے اس بلند و بالا حصار کو عبور کر سکیں۔ ہمارا خیال تھا شمال کی طرف کہیں نہ کہیں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ضرور ہوگا، یا کوئی ایسی جگہ ضرور مل جائے گی جہاں سے ہم ہمت و کوشش کر کے اوپر چڑھ سکیں۔ اس ٹیم کے لیے میرے علاوہ شمشیر جنگ، مورنگ، عبدل، سردار زولائی، سونگا موگا اور چاؤ کے نام تجویز کیے گئے۔ ٹیم کو جزیرے سے نکل کر بلند و بالا حصار کے ساتھ ساتھ سفر کرنا اور 1 ہفتے میں لوٹنا تھا۔ کلارا نے اصرار کیا کہ میرے ساتھ جائے گی یا پھر میں بھی نہ جاؤں اور پڑاؤ میں رہوں، میری جگہ کوئی دوسرا آدمی سروے ٹیم میں شامل کر لیا جائے۔ کلارا کا خیال تھا کہ میں پڑاؤ میں رہوں گا تو سب کو حوصلہ رہے گا، اور اگر کوئی خطرہ بھی پیش آیا تو میں اس کا بہتر مقابلہ کر سکوں گا۔ سریع الحرکت سروے ٹیم کا کام صرف معلوماتی ہے، اور یہ کام کوئی بھی عام آدمی سر انجام دے سکتا ہے۔ دوسرے لوگوں، حتیٰ کہ بوڑھے بنجن نے بھی کلارا کی تائید کی۔ اچانک پروفیسر ہرش نے کہا کہ ناصر کی جگہ سروے ٹیم کے ساتھ میں جاؤں گا۔ میں نے مخالفت کی۔ پروفیسر ہرش ایک ماہر آثار ضرور تھا، مگر عمر 45-46 سال کی اور تیز رفتار بھی نہیں تھا، جبکہ ٹیم کو سروے کے دوران ڈائناسوروں کا خطرہ تھا اور ٹیم کے ارکان کا کام مقابلہ کرنے کی بجائے تیز رفتاری کے ساتھ ان سے بچ نکلنا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ پروفیسر خطرے کے وقت اچھی طرح بھالا بھی استعمال نہ کر سکتا تھا۔ میرے نزدیک اس کا ٹیم کے ساتھ ہونا مناسب نہ تھا۔ پروفیسر نے ایک نیا نکتہ نکالا، ایک ایسی وادی کا سروے کرنے کے لیے جو دوسرے ارضیاتی دور سے گزر رہی ہے۔ تاریخ و آثار کے کسی ماہر کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ پروفیسر نے ایک پانکھو کو جو بہت اچھا بھالا چلا سکتا تھا اپنے باڈی گارڈ کے طور پر ساتھ لے جانے پر بھی اصرار کیا۔ سروے ٹیم کو بظاہر کسی سنگین خطرے کا سامنا نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ خطرے کے وقت اس کے ارکان کو ہوشیاری سے فرار ہونا تھا۔ اس لیے پروفیسر کی ضد کے سامنے سب کو ہتھیار ڈالنا پڑے اور پانکھو کو باڈی گارڈ کے طور پر ٹیم میں شامل کر دیا گیا۔ میرے علاوہ اب سونگا موگا بھی نہیں جا رہے تھے اور ان کی جگہ بندو اور ایک گارو جوان کو ٹیم میں رکھا گیا۔ اگلے دن پروفیسر ہرش کی قیادت میں سروے ٹیم بھالوں اور شکاری چاقوؤں سے مسلح ہو کر اور اپنے تھیلوں میں 7 روز کی خوراک لے کر پڑاؤ سے نکلی اور ڈائناسور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہم نے دعاؤں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو رخصت کیا، مگر سروے ٹیم دوپہر سے پہلے ہی پروفیسر ہرش اور پانکھو کی لاشیں اٹھائے پڑاؤ میں لوٹ آئی، اور اس المناک حادثے پر پارٹی میں ایک کوہرام مچ گیا۔ شمشیر جنگ نے بتایا، حادثہ بالکل غیر متوقع طور سے ندی پر پیش آیا، جسے عبور کر کے ہم ڈائناسور جنگل میں داخل ہونا چاہتے تھے، مگر ابھی ندی کے اس کنارے پر تھے کہ دوسرے کنارے کی کھوہ سے ایک بہت بڑا اژدہا بجلی کی طرح لہراتا نکلا اور ساحل پر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی لمبی پتلی جیب بڑی تیزی سے لپلپا رہی تھی۔ اب ہم ندی عبور کر کے دوسرے کنارے نہیں پہنچ سکتے تھے، جہاں اژدہا کنڈلی مارے اور ہمارا راستہ روکے بیٹھا تھا۔ پروفیسر نے کہا کہ ہم اس کنارے سے اسے پتھر مار کر بھگانے کی کوشش کریں، اور خود پانکھو کو ساتھ لے کر ندی میں اتر گئے کہ دونوں مل کر اسے بھالوں سے ہلاک کر دیں گے۔ ہم پتھر اٹھا اٹھا کر دوسرے کنارے پر پھینکنے اور اژدہے کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگے۔ ندی کا پاٹ اتنا چوڑا ہے کہ کوئی پتھر اژدہے کو نہ لگا، نہ وہ اپنی جگہ سے ہلا، بلکہ اپنے ڈھیر پر کچھ اور اونچا ہو گیا۔ ابھی پروفیسر اور پانکھو ندی کے وسط میں پہنچے ہوں گے کہ اژدہا اپنے منہ سے آگ اگلنے لگا
اس کی زہریلی آگ کی چنگاریاں ایک تیز دھار کی مانند اڑتی پروفیسر اور پانکھو کے جسموں پر پڑیں اور پانی میں ان کے جسم جلنے لگے۔ دونوں نے غوطہ لگایا مگر 1.5-2 منٹ بعد ابھرے تو حالت بڑی خراب تھی۔ اس اثنا میں اژدہے کی ایک اور زہریلی پھنکار اور آتشی پھوار ان کے سروں پر تیر گئی اور وہ تڑپتے ڈبکیاں کھاتے واپس مڑے۔ پروفیسر تو فوراً زہر کا شکار ہو گئے اور ندی میں ڈوبنے لگے، لیکن پانکھو ان کا ہاتھ پکڑ کر کناروں کی طرف کھینچنے لگا۔ انہیں بچانے کے لیے ہم فوراً ندی میں کود گئے اور دونوں کو بڑی مشکل سے کناروں پر لے آئے۔ پروفیسر فوت ہو چکے تھے لیکن پانکھو میں ابھی جان باقی تھی۔ ہم ندی کا کنارہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے کیونکہ دوسرے کنارے پر اژدہا اسی جگہ بیٹھا تھا۔ اس اچانک حادثے سے ہم اس قدر بدحواس اور پریشان ہو گئے کہ کچھ سوچتا نہیں تھا۔ پانکھو کا چہرہ بھی جھلس گیا اور جسم نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے زور سے تڑپا اور گردن ڈھلک گئی۔ دونوں اژدہے کے آتشی زہر کا شکار ہو گئے تھے۔ غم کی شدت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر سروں پر نیلا آسمان ہماری بے کسی پر ہنس رہا تھا۔ ساتھیوں نے اپنے بھالوں کے 2 اسٹریچر بنائے اور دونوں لاشیں یہاں اٹھا لائے۔ یہ تھا وہ بھیانک حادثہ جو ہمارے ساتھیوں کو پیش آیا اور جس نے ہماری کمر توڑ ڈالی۔ چانگا، بودی، بیسوا اور الیگزینڈر کوپر کے بعد پروفیسر ہرش اور ایک پانکھو کی جدائی نے دل دہلا کے رکھ دیے اور دکھ ہمارے سینوں میں گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگا۔ اگرچہ ناقابل عبور عمودی حصاروں کے اندر جہاں قدم قدم پر موت نے دام بچھا رکھے تھے، ہم صرف تقدیر کے رحم و کرم پر تھے جو اکثر دھوکہ دیتی ہے۔ پھر بھی پروفیسر ہرش کی حیثیت میرے کارواں کی سی تھی کیونکہ ابتدائی زندگی کے آثار کا کھوج لگانے کے لیے آسام کے دشوار گزار پہاڑوں کا سفر بھی اسی کے پروگرام کے مطابق شروع ہوا اور آدم خور دیوتا کی تحقیق و جستجو کے لیے تبت کا ہولناک سفر بھی اسی کی مرضی سے اختیار کیا گیا تھا۔ وہ ساتھ تھا تو قدرت کے اس عظیم زندان اجل میں بھی ہمارے حوصلے بلند تھے، مگر اس کے مرتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے ہم موت کی وادی میں تنہا رہ رہے ہیں۔ پانکھو کی لاش اسی جگہ نظر آتش کر دی گئی جہاں ویران مندر کے باسی کی چتا جلائی تھی، مگر پروفیسر کی لاش پہاڑ کے دامن میں چھتری دار کبڑے درختوں کے نیچے دفن کر کے اس پر جرمن، انگریزی اور اردو زبانوں میں مشہور جرمن ماہر آثار پروفیسر ولیم ہرش PhD کے نام کا کتبہ لگا دیا گیا، اور دنیا کا ایک بہت بڑا محقق جس کے نام کا یورپ کے ماہر آثار میں چرچا تھا، اپنے گھر سے، اپنے وطن سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی حیرت و اسرار کی مٹی میں جا سویا جو ابھی مہذب دنیا میں دریافت نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال مٹی کسی دھرتی اور کسی دیس کی ہو آدمی کو کھا جاتی ہے۔ جب پروفیسر کی لاش قبر میں اتاری گئی، کلارا اور اسٹیلا سونیا کی آنکھوں سے آنسو چپ چاپ بہ رہے تھے، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آنسو چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، فریاد کر رہے ہوں۔ پروفیسر ہرش ایسے نامور ماہر آثار کی موت کی بساط ایک گمنام وادی اجل میں بچھائی گئی تھی اور اسی بساط پر ہماری بازی بھی مات ہو گئی۔ اب میں اس حادثے کی المناک کیفیت سے نکلتا اور ایک نئے منظر کا پردہ اٹھاتا ہوں، کیونکہ شہر ہو یا ویرانہ، زندگی ہر جگہ ایک کہانی اور ایک ناٹک کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب ایک منظر گزر جاتا اور اس کے خاتمے پر سٹیج کا پردہ گرایا جاتا ہے تو دوسری طرف دوسرے منظر کے لیے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، اور پروفیسر کی موت کے بعد وہ پردہ اس طرح اٹھا کہ ہم وادی اجل کے اونچے حصاروں کے اندر بھی ایک ایسے جزیرے میں گھر گئے تھے جس کے جنوب میں افریت گھڑیالوں کا دریا تھا، شمال کی طرف بڑی گہری اور وسیع جھیل میں ایک تھیوسورس جیسی انتہائی خطرناک بلا رہتی تھی، مشرق میں ایک طویل و عریض گہری کھاڑی بھی اسی آبی بلا کی آرام گاہ تھی، اور مغرب میں ایک ندی تھی جس کے کنارے کی کھوہ میں زہریلی آگ اگلنے والا ایک اژدہا آ بیٹھا تھا۔ پھر بن مانوسوں کا خطرہ، گویا ہم ہر طرف سے موت کی زد پر تھے اور یہاں سوائے موت کے ہمارے لیے کچھ نہیں تھا۔ اگر زندہ رہنے کے لیے ہمارا جزیرے میں قیام کرنا ضروری تھا تو وادی اجل کے اونچے حصاروں سے نکلنے کی خاطر کوئی راستہ تلاش کرنا اس سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس مقصد کے لیے ہمیں جزیرے سے نکلنا اور ندی کو عبور کرنا تھا۔ پروفیسر کی موت کا غم ہمارے چہروں پر راستے کی گرد کی طرح تہ در تہ جم گیا تھا، مگر تیسرے دن میں غم کی گرد جھاڑ کر اٹھا اور صرف شمشیر جنگ اور سونگا مونگا کو لے کر ندی پر پہنچا تاکہ دیکھوں کہ آتشی اژدہا کہیں چلا گیا ہے یا وہیں ہے۔ آدمی کا ازلی دشمن خطرناک اژدہے کے روپ میں وہیں تھا، اور جو ہی ہم ندی کے کنارے پہنچے وہ دوسرے کنارے کی کھوہ سے فوراً لہراتا پھنکارتا نکلا اور ساحل پر کنڈلی مار کر پھن پھیلا کر اپنے ڈھیر پر کئی فٹ اونچا ہو گیا، گویا اپنی لپلپاتی جیب سے آگاہ کر رہا تھا کہ اگر تم ندی میں اترے تو جلا کر بھسم کر دوں گا۔
ہم مایوس اور شکستہ دل اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹ گئے۔ چلتے چلتے ذہن میں تجویز آئی کہ اژدہے کو ہلاک کرنے کے لیے تیر کمان تیار کیے جائیں، ورنہ وہ ہمیں راستہ نہیں دے گا۔ اسے اتفاق ہی سمجھنا چاہیے کہ جنگل کی لکڑی میں سردار زولائی نے چوڑے پھل کی کلاہڑی سے ایک بن مانوس کا پیٹ پھاڑ دیا تھا اور اوجھڑی سمیت اس کی انتڑیاں باہر آ گری تھیں۔ بن مانوس اس کا مردہ تو اٹھا کر لے گئے مگر انتڑیاں وہیں پڑی رہ گئی تھیں۔ میں نے شمشیر جنگ اور سونگا مونگا سے کمان تیار کرنے اور اس کی تانت کے لیے بن مانوس کی انتڑیاں استعمال کرنے کا خیال ظاہر کیا تو ان کے چہرے کھل اٹھے، کیونکہ آتشی اسلحہ ختم ہونے کے بعد ہم تیر کمان سے گولی بندوق کا کام لے سکتے تھے۔ پڑاؤ میں جاتے ہی میں نے اپنے ارادے پر عمل شروع کر دیا۔ سونگا مونگا اکیلے ہی جنگل میں گھس کر مردہ بن مانوس کی انتڑیاں لے آئے۔ کئی دن گزر جانے کے باوجود وہ گھاس پھوس سے ڈھکی رہنے کے باعث خراب نہیں ہوئی تھیں۔ ہم نے انہیں صاف کر کے اور بٹ کر مضبوط تانت تیار کر لی۔ ایک درخت کی مضبوط شاخ تیار کر کے اسے کمان کی شکل دی گئی۔ تانت باندھ کر چلا چڑھایا اور تیر کی جگہ ایک لکڑی رکھ کر چھوڑی تو بندوق کی گولی کی طرح دور تک اڑتی چلی گئی۔ بن مانوسوں کے ساتھ لڑائی میں ہمارے کچھ بھالوں کے بانس ٹوٹ گئے تھے۔ ان ٹوٹے بانسوں کے تیر تیار کیے۔ بانس کا تیر بھی لوہے کی طرح جسم میں اترتا اور گہرا زخم لگاتا ہے۔ میں 2-3 روز تیر اندازی کی مشق کرتا رہا اور جب ہاتھ رواں ہو گیا تو اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ پھر ندی پر پہنچا اور اژدہا پھر کوندے کی طرح لپکتا جھپکتا کھوہ سے نکل کر کنارے پر آ گیا۔ میرے اور اس کے درمیان 200-225 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ہوا میرے موافق تھی۔ میں نے اس کے چوڑے پھن کا نشانہ لے کر پہلا تیر چھوڑا جو صرف 1-1.5 انچ کے فاصلے سے نکل گیا۔ میرا خیال تھا کہ دوسرا تیر اس کے پھن میں ترازو ہو جائے گا، مگر دوسرا تیر چھوڑا تو ساتھ ہی اژدہے کے منہ سے تیز آتشی پھنکار نکلی، جس سے اڑتے تیر میں نہ صرف آگ لگ گئی بلکہ وہ نشانے پر پہنچنے سے پہلے ہی زمین پر گر گیا۔ میں نے تیسرا تیر چلایا تو اس کا بھی وہی حشر ہوا اور میں نے اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ کر کمان کندھے پر ڈال لی۔ تیر ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے قدرت کا کوئی خوفناک عذاب اژدہے کے وجود میں تشکیل ہو کر ندی کنارے آ بیٹھا ہے۔ میں ایک بار پھر ناکام و نامراد پڑاؤ کی طرف لوٹا اور جاتے ہی گھاس کے بستر پر ڈھہ گیا۔ جس طرح بنجر زمین میں بیج نہیں اگتا، اسی طرح اژدہے کو راستے سے ہٹانے اور جزیرے سے نکلنے کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ کلارا نے آ کر مجھے سنبھالا اور بولی، کیا حوصلہ ہار بیٹھے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں ایک مضبوط دل اور مضبوط ارادے کا آدمی ہوں۔ زندگی کی تاریک سرنگوں کو عبور کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، مگر اس دھرتی کی فضا میری قوت ارادی کو پاش پاش کیے دیتی ہے۔ کچھ دن اور کچھ مہینے مصیبت کے ہوتے ہیں اور اپنا نشان چھوڑ کر گزر جاتے ہیں۔ کب گزریں گے یہ دن اور یہ مہینے؟ درختوں کو سال بھر پھل نہیں لگتے، پھلوں کا موسم ہوتا ہے اور جب یہ موسم گزر جائے گا ہم بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر یہیں مر جائیں گے، مگر مجھے اس دھرتی کے پیٹ میں اپنا اور تمہارا بستر نہیں بچھانا۔ مجھ پر مایوسی طاری تھی۔ کلارا کہنے لگی، لگتا ہے ہم کچھ عرصہ اس وادی میں رہیں گے، کیونکہ انجمن نے اپنے خط میں جس بھیانک خواب کے بارے میں لکھا تھا اس میں ایک بہت بڑے قید خانے کا ذکر تھا جس میں ہم دونوں قید ہو جاتے ہیں، اور وہ چاہتی تھی میں اس قید میں تمہیں غمگین نہ ہونے دوں۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہاں، یہ وادی بھی ایک زندان قدرت ہے، مگر یہاں رہ کر ہم کھائیں گے کیا؟ موسم بدلتے ہی درختوں کی جھولی خالی ہو جائے گی۔ کلارا اٹھ کر ایک کونے میں گئی جہاں پتھروں کے درمیان خچر کی خرجی بڑے احتیاط سے چھپا کے رکھی تھی اور خرجی میرے پاس اٹھا لائی۔ یہ دیکھو، ہمارے پاس گندم ہے، جو ہیں، چنے ہیں، ہم یہ بیج اس دھرتی میں بوئیں گے اور اپنے لیے غلہ پیدا کریں گے۔ میں بھونچکا سا رہ گیا اور حیرت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ غالباً کچے اناج کی خرجی اس لیے احتیاط کے ساتھ محفوظ کر لی گئی تھی کہ ہم اس اناج کو بیج کے طور پر استعمال کریں گے۔ کلارا کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اس نے کچھ عرصہ وادی میں رہنے کا جو ذکر کیا ہے تو وہ کچھ عرصہ ذرا طویل ہوگا، اور کتنا طویل ہوگا یہ کلارا بھی نہیں جانتی تھی۔ کہنے لگی، رات میں نے سوئے سوئے ایک عجیب آواز سنی ہے۔ مجھے گمان ہوا کہ وہ آواز کہیں آسمان سے یا ہزاروں میل دور کسی جگہ سے آ رہی ہے، مگر آواز سن کر جاگی تو محسوس ہوا کہ میرے اپنے ہی دماغ سے نکل رہی ہے، اور یہ تھی وہ آواز، اناج بیج دو، بوائی کا موسم آ گیا ہے۔ میں نے کلارا کی باتوں کو ہمیشہ غور اور توجہ سے سنا ہے۔ اناج بونے کی غیبی ہدایت نے میری قوت کو کچھ اور مزمحل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی اس زندان اجل سے ہماری رہائی کا وقت نہیں آیا۔ دوسرے دن میں نے اپنے ساتھیوں سے اناج بونے کی بات کی۔ وہ جان گئے تھے کہ ہم اس جزیرے میں گھر گئے ہیں
اور فی الحال یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ انسان انتہائی مصیبت کی حالت میں بھی اپنے پیٹ کی سوچتا ہے۔ وہ بھی اسی فکر میں گم تھے کہ جب درختوں کے پھل ختم ہو جائیں گے اور جنگل اپنا نیا چولا بدلے گا تو ہم کھائیں گے کیا؟ مگر اناج بونے کی بات سن کر وہ حیرت سے اچھلے۔ زندہ رہنے کے لیے آدمی کو حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اور یہ سوچ کر کہ فصل اگنے اور پکنے سے پہلے ہی اگر ہمیں موت کی وادی سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا تو ہم فصل اپنے حریف بن مانوسوں کے لیے چھوڑ جائیں گے، اور اس عرصے میں اگر تقدیر نے ہمیں راستہ نہ دیا تو ہمارے زندہ رہنے کی ایک سبیل پیدا ہو جائے گی۔ ہم نے سر چھپانے کے لیے گھر بنانے اور زندہ رہنے کی خاطر فصل بونے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر گندم، جو اور چنے کی بوائی کے لیے الگ الگ کھیت تیار کیے۔ ان کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے جھیل سے پانی کا ایک کھالا نکالا اور انہی ٹیلوں کے اندر جہاں پڑاؤ ڈالا تھا پتھر کی دیواریں کھڑی کر کے ان پر نرسلوں کی چھتیں ڈالی اور مٹی سے لیپ پوت دی گئیں۔ اس طرح ٹیلوں کے درمیان خالی زمین کی نسبت سے وہاں 3 محلوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی آباد ہو گئی، جس کے ارد گرد ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہم نے پتھروں اور گارے مٹی کی فصیل بھی تعمیر کر لی اور بستی کو ایک گڑھی کی شکل دے دی تاکہ بن مانوس ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جزیرے کی زمین بڑی زرخیز تھی۔ ہم نے اناج بویا اور اناج پیدا کیا۔ کھیتی باڑی کی دلچسپیوں میں کئی دکھ بھول گئے، کیونکہ جب آدمی مصروف ہو اپنے دکھ اور مصیبتیں لپیٹ کر حالات کے طاقچے میں رکھ دیتا ہے۔ ہم مہینے 2 مہینے بعد ندی کا چکر لگاتے اور اژدہے کو وہیں موجود پاتے جو جہنم کی کسی بدروح کی طرح ہمارا راستہ روک کر بیٹھ گیا تھا، بلکہ راستے کی کڑی نگرانی کرتا تھا۔ اس نے کسی جگہ سے بھی ہمیں ندی پار کرنے نہیں دی، بلکہ راتوں کو ندی کنارے رینگتا اور باقاعدہ پہرا دیتا تھا۔ 15 برس تک وہ ایک دن اور ایک رات بھی ہماری نگرانی سے غافل نہیں ہوا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے 15 برس کے بعد تمہیں ہماری مدد کے لیے بھیج دیا۔ یہ تھی ابو اور ان کے ساتھیوں کی داستان اسیری، جسے انہوں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔